التحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فلا تقل لهما اف. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی پاک ذات پہ. دعا ہے خالق لم یزل سے پروردگار عالم بانیان صاحبان جنہوں نے فرش عزا کا اہتمام کیا ہے، اللہ رب العزت ان کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانیان صاحبان کی محنتیں، مشقتیں، لنگر، نیاز، آپ سب صاحبان کا چل کر آنا خداوند متعال شرف قبولیت عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یقیناً یہ ذکر ہی ہے جس ذکر کی وجہ سے انسان کم از کم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں. آپ کے اور میرے چھٹے امام معصوم بیٹھے ہوئے تھے منبر پہ اور فرماتے ہیں کہ جنت جنت نہ کیا کرو. ہاں مولوی صاحب نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو جنت کے لیے. مولوی صاحب یہی کہیں گے نا کہ جنت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ جنت کے لیے. حج پہ کیوں جا رہے ہو؟ جنت کے لیے. یعنی جو بھی میں کام کرتا ہوں اس کا نتیجہ اور اس کی انتہا جو ہے وہ جنت ہوتی ہے کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ جنت میں جا سکوں. معصوم فرماتے ہیں کہ کملے نہ بنا کرو. ہاں جنت جنت نہ کیا کرو. فرماتے ہیں من احبنا و ابغض عدونا کانا فی یوم الحشر معنا. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جنت جنت نہ کیا کرو کہ میں جنت کے لیے یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں جنت مل جائے گی. معصوم فرماتے ہیں جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے جنت میں اسی مقام پہ ہوگا جس مقام پہ ہم ہوں گے. جیو آپ کی سماعتوں کو سلام. ادری یا علی یا علی یا آباد. عزیزان گرامی، جن ہستیوں کو ہم چاہتے ہیں ان کی عطا میں شک نہ کیا کرو. اپنے مانگنے میں شک کر لیا کرو کہ ممکن ہے کہ میرا مانگنا ہی ویسا نہ ہو. وہ تو اتنا عطا کر دیتے ہیں. اگر وقت آخر بھی ہو تو حر کو علیہ السلام بنا دیتے ہیں. جی حر کو علیہ السلام بنا دیتے ہیں. اچھا، امام مظلوم کا معجزہ یہ ہے، 3 شعبان کو جب اس دنیا میں آئے تھے ایک مجرم کو معافی دی تھی. 10 محرم کو جب جانے لگے تھے تب بھی ایک مجرم کو معافی دی. 10 محرم کو حر تھا علیہ السلام بن گیا اور 3 شعبان کو ایک عرش کا مجرم تھا اس کو معافی ملی. دونوں مجرموں میں فرق ہے. 10 محرم والا زمین پہ چلنے والا مجرم تھا، فوج یزید میں تھا، اس وجہ سے مجرم. اور جس کو 3 شعبان کو معافی دی وہ ہواؤں میں پرواز کرنے والا تھا. دونوں کو قبلہ جتنی بھی کائنات ہے پوری کائنات کی حدیں ہوتی ہیں. یعنی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبیر والے کا جو مقدمہ ہے وہ بہاولپور میں حل ہوگا. یعنی سرحدیں ہوتی ہیں، حدیں ہوتی ہیں. جو یہاں کی کورٹ کچہری ہے اس کا مقدمہ یہاں ہوگا، جو وہاں رہتا ہے اس کا مقدمہ وہاں پہ ہوگا. تھوڑا سا میرے ساتھ بیدار رہیے گا.
اس کا مقدمہ وہاں پہ ہوگا. ملک ہوتے ہیں, ملکوں کی سرحدیں ہوتی ہیں, شہروں کی حدیں ہوتی ہیں, نبیوں کی بھی حدیں ہوتی ہیں. اللہ نے کہا علم آدم الاسماء کلہا, ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا. آدم کے پاس صرف اسماء کا علم ہے, باقی کسی چیز کا علم نہیں. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. علم آدم الاسماء وعلمناہم منطق الطیر. اللہ کہتا ہے ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بات کرنے کا علم دیا. یعنی سلیمان کے علم کی بھی حد ہے. سلیمان کے پاس اسماء کا علم نہیں, آدم کے پاس ہے. سلیمان کے پاس پرندوں سے بات کرنے کا علم ہے, آدم کے پاس نہیں. اللہ کہتا ہے کسی نبی کو میں نے بنو اسرائیل کے لیے نبی بنا کے بھیجا. جو نبی بنو اسرائیل کے لیے حجت ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے حجت نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے کسی نبی کے اوپر تورات کو نازل کیا, کسی پہ زبور کو نازل کیا, کسی پہ انجیل کو نازل کیا. تورات والے پہ زبور حجت نہیں, زبور والے پہ انجیل حجت نہیں, اور تورات, زبور, انجیل, قرآن والوں پہ حجت نہیں. یعنی نبیوں کی بھی حدیں ہوتی ہیں. قبلہ 10 محرم کو ایک فرش کے مجرم کو معافی دی تیرے اور میرے تیسرے امام نے, اور 3 شعبان کو ایک فرش کے مجرم کو معافی دی امام حسین نے. معافی دے کر امام حسین نے لوح محفوظ پہ قدم رکھ کے قیامت تک یہ بات لکھوا دی, لوگوں دیکھ لو عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے, فرش کا بادشاہ بھی حسین. آدری جو آباد رہے, جوانیاں آباد رہے آپ کی. جی یاد سے لوگوں نے بہت کوشش کی ان ہستیوں کو ختم کرنے کی, لیکن تاریخ گواہ ہے ختم کرنے والے آپ مٹ گئے, لیکن ان کا نام آج بھی باقی ہے. قبلہ جس کو تاج و تخت ملا اس نے تاج و تخت پہن کر تخت پہ بیٹھ کر ان کو مٹانے کی کوشش کی, لیکن وہ مٹ گیا, یہ باقی ہیں. نام علی کو مٹانے کی ہر دور میں کوشش کی گئی. جس کو قلم ملا اس نے قلم کے زور پہ علی مٹانا چاہا, خود مٹی میں چلا گیا, علی آج بھی باقی ہے. جس کو حکومتیں ملی حکومتوں کے دور سے علی کو مٹانے کی کوشش کی, لیکن وہ اس کی حکومتیں بھی ختم, وہ خود بھی ختم, اس کا تخت بھی ختم, علی آج بھی باقی ہے. کسی نے دہشت گردیاں کر کر کے علی کو مٹانے کی کوشش کی, لیکن وہ خود مر گئے, علی آج بھی باقی ہے. کسی نے فتوے دیے, کسی نے کتابوں میں لکھا, ہر دور میں طرح طرح کے یزیدیوں نے حربے استعمال کر کے علی کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن آپ مر گئے, علی کا نام آج بھی باقی ہے. میں کہوں گا یہ چھوٹے موٹے حربے کرنے سے علی مٹنے والا نہیں ہے. میرے پاس آ, تجھے 2 طریقے بتاتا ہوں, کسی ایک پہ عمل کر, شاید کامیاب ہو جائے. کون سے 2 طریقے؟ سب سے پہلے دنیا سے مسجدیں مٹا, دوسرے نمبر پہ کعبہ مٹا, کیونکہ جب تک مسجدیں رہیں گی علی کا جانا یاد رہے گا, جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے. اگر ایسے نعرے لگانے ہیں تو مجھے بھی کہہ دیں, میں تھوڑا سا پھر آرام سے پڑھ لیتا ہوں. میں تو بھولا ہوا ہوں آپ کے کل والے نعروں پہ. میں نے کہا کل والی گونج ہوگی تو میں بھی گونجوں گا. اگر ایسے لگانے ہیں تو صحیح چپ والی پڑھ کے چلا جاؤں گا. پھر تو سا آکسو گیا چس کوئی نہیں کی تھی مولوی نے, آج آیا ہے تے اوکھیاں اوکھیاں گلاں کر کے چلا گیا ہے. قبلہ آل محمد کا یقیناً در ایسا ہے کہ جس در سے انسان کو زندگی بھی ملتی ہے, جس در نے اللہ کی معرفت کروائی, جس در نے اللہ کو پہچنوایا, وہ آل محمد کا در ہے.
اب اعتراض کرتے ہیں. ابھی بیٹھا ہوا تھا تو مجلس میں تھوڑا جلدی آنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ مومنین کے سوالات آ جاتے ہیں تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ہم جواب دے سکتے ہیں. ایک سندھ میں تھے تو ایک حضرت صاحب تھے, آپ کی اور میری بھی داڑھی ہے, ان کی تھوڑی سی بڑی داڑھی تھی. تو وہ حضرت صاحب آئے, ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوا. کہتے ہیں یار میں ایک دن یہ شیعوں کے جنازے میں گیا تھا, باقی تو سارا کچھ ٹھیک ٹھاک تھا, یہ جو کفن پہ لکھا ہوا تھا یہ کیا تھا؟ میرے ساتھ ہیں آپ؟ یہ آخری محلے والے مفت میں سن رہے ہیں, نعرہ بھی نہیں آ رہا, صلوات بھی نہیں آ رہی. ماشاءاللہ 2-3 بندوں نے ہاتھ بلند کیے ہیں. اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے, انشاءاللہ آباد رہے. حیدری عالیہ. باقی تو سارا تمہارا ٹھیک ہے, ہمیں اعتراض ہے ان سے, لیکن یہ جو تم کفن پہ لکھتے ہو یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سر یہ کفن پہ ہم ائمہ معصومین کے نام لکھتے ہیں, نعت علی لکھتے ہیں, مولا امیر کائنات علیہ السلام کا توسل لکھتے ہیں, باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کا توسل لکھتے ہیں. کہتے ہیں فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ میں جواب دینے لگا ہوں. خاموشی سے سنیں گے تب بھی دوں گا, بول کے سنیں گے تب بھی دوں گا. کہتے ہیں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی پاک ذات پہ. قبلہ محترم تشریف فرما چکے ہیں, میں زیادہ سمع خراشی نہیں کروں گا. السلام علیکم. زیادہ صاحبان کا وقت نہیں لوں گا, کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ آپ کو قبلہ محترم اپنے علم سے مستفیض فرما سکیں. کہتے ہیں یہ جو لکھتے ہوں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایک خلیفہ تھا, اب بیدار ہونا ہے. جو بندہ پہلے نہیں جاگا مسئلہ نہیں ہے اس کا اپنا, لیکن اب بیدار. میں نے کہا پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ایک خلیفہ تھا وہ بتا گیا ہے فائدہ ہوتا ہے. کہتا ہے کون سا خلیفہ؟ میں نے کہا اس خلیفے کا بیٹا چلتے چلتے نبی کے منبر پہ بیٹھ گیا تھا, میرے تیسرے مولا تشریف لے گئے, اس کو کہتے ہیں اخرج یبنت تلقا, آئے ہمارے غلام کے بیٹے منبر سے اتر جا, آئے غلام کے بیٹے منبر سے اتر جا. وہ خلیفہ کا بیٹا روتا روتا باپ کے پاس گیا, ہاتھ جوڑے, جوڑ کے کہتا ہے مجھے حسین نے غلام کا بیٹا کہا, مجھے نوکر کا بیٹا کہا. وہ خلیفہ کہتا ہے کیا تمہیں حسین نے کہا؟ کیا تمہیں حسین نے کہا؟ یہ کہتا ہے ہاں حسین نے کہا, تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. کہتا ہے اگر حسین نے کہا نا, جا حسین سے لکھوا کے لے آ, حسین سے لکھوا کے لے آ. یہ کہتا ہے بابا لکھوا کے لاؤں گا تو کروں گا کیا؟ خلیفہ کہتا ہے جب مر جاؤں گا میرے کفن میں رکھ دینا, میرے کفن میں رکھ دینا, کیونکہ تجھے نہیں پتا ان کی تحریریں جنت کی رسیدیں بنا کرتی. ہائے ہائے ان کی تحریریں جنت کی رسیدیں بنتی ہیں, کوئی شک نہیں. اور میں نے ابتدا ہی یہاں سے کی ہے, جنت جنت نہ کیا کریں, ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی, بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی, بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی, خدا وندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. عزیزان گرامی یقیناً در ایسا ہے, معرفت ضروری ہے. میں بس قریب ہو رہا ہوں ایسا ایسا. آیہ کریمہ پڑھی ہے, اس آیہ کریمہ کے ضمن میں 2 یا 4 جملے جو ہے تفسیر کے طور پہ میں پیش کروں گا. پروردگار عالم آج کا نوجوان جو ہے تھوڑا غصیلا نوجوان ہے, غصے والا ہے. میں نوجوانوں کے لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں, جیسے پہلے سنا ہے امید ہے آپ بھی ویسے ہی سنیں گے. یہ بات کی بات ہے, جب گھر جاؤں گا تھوڑی سی کوڑی دوائی ہے یہ لے لیں, میٹھی دوائی آپ نے پی لی ہے ماشاءاللہ سے, کوڑی دوائی لے لیں تھوڑی سی. بات کی بات ہے جب گھر جاؤں گا بانیان کا فون آ جائے گا قبلہ صاحب کل تسی ریسٹ کرو, کیونکہ ایسی مجالس پڑھنے کے بعد عموماً یہی کہا جاتا ہے, کیا کروں مجبوری ہے. 12 سال بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ پہ رہ کے روٹیاں کھائی ہیں, 5 سال پاکستان میں مولا امام زمان کے مدرسے میں رہ کے روٹیاں کھائی ہیں. ان روٹیوں کا حق یہ ہے کہ اپنی قوم و ملت کے جوانوں کو تھوڑا درس دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین کی بھی سیرت یہی ہے.
نوجوان کہتے ہیں کہ ابا تو چپ کر جا، تینو کوئی نہیں پتا۔ نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں باپ باپ ہوتا ہے۔ آپ کے دوستیاں اپنی جگہ پہ، آپ کے رشتہ داریاں اپنی جگہ پہ، باپ وہ ہوتا ہے جس کی انگلی پکڑ کر تم نے سر اٹھا کے چلنا سیکھا ہے۔ کبھی یہ نہ کہا کرو تو ساڑھے دور دا کوئی نہیں، تینوں اج دے دور دا کوئی نہیں پتا، باپ کو ہر دور کا پتا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اف تک نہ کہو اپنے باپ کو۔ اور میرے معاشرے کی بد نصیبی یہ ہے، قرآن کہتے ہیں اف تک نہ کہو، میرے معاشرے میں گالیاں دی جاتی ہیں، زد و کوب کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ والدین کی دعا وہ ہوتی ہے کہ انبیاء کی دعا سے بھی بڑا رتبہ ہے والدین کی دعا کا۔ ہوا میں تیر نہیں چھوڑ رہا ہوں قبلہ، جس بندے نے حوالہ چاہیے یہ نوکر حاضر ہے، میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آخری واقعہ پڑھوں گا۔ جناب اویس قرنی سرکار ختمی مرتبت کے بہت بڑے عاشق اور دیوانے اور صحابی، اور جناب اویس قرنی جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے، مولا امیر کائنات علیہ السلام کے اس میں لڑتے ہوئے۔ جناب اویس قرنی رہتے تھے یمن میں۔ اصحاب کہتے ہیں رسول خدا صبح صبح جب نماز سے فارغ ہوتے تھے نا، یمن کی طرف منہ کر کے اپنا گریبان چاک کر کے اویس قرنی پہ سلام بھیجا کرتے تھے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ گریبان کیوں چاک؟ فرمایا اس وجہ سے چاک کیونکہ یمن سے مجھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، اس وجہ سے میں یمن کی طرف منہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اویس کبھی ملنے بھی نہیں آیا آپ سے، زیارت پہ بھی نہیں آتا، سالوں سال آپ کو اپنی شکل بھی نہیں دکھاتا، اتنی محبت اویس قرنی سے کیسے کرتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا اویس جو کچھ اپنے گھر میں رہ کے کر رہا ہے یہ نبیوں کی زیارت کرنے سے زیادہ رتبہ رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ گھر میں رہ کے کیا کر رہا ہے؟ رسول نے فرمایا ضعیفہ ماں کی خدمت کرتا ہے اویس۔ میری جنت، ایک اور بندہ آیا تھا نا رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ میری ماں ضعیفہ ہے، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، تو یا رسول اللہ اس کے لیے ایک خادمہ کا اہتمام کیا جو میری ماں کی دیکھ بھال کرے گی، اور میں حج پہ ان دنوں آپ کو پتہ ہے دن لگتے تھے، مہینے لگتے تھے، کئی مہینے سفر میں ہوتا تھا، تو رسول نے فرمایا کہ تمہاری حج تمہارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تم مکہ مدینہ جانا چاہتے ہو؟ تمہاری ماں ہی تمہاری حج ہے۔ معصوم نے فرمایا خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کے اپنی ماں کے چہرے کی طرف نگاہ کر لیا کرو، ایسا سمجھا کرو تم نے محمد عربی کے پیچھے ایک مقبولہ حج کا ثواب حاصل کیا۔ اتنی خاموشی بنتی ہے ان جملوں پہ، بنتی ہے اتنی خاموشی، میں نے جان بوجھ کے جملے چھیڑے ہیں معذرت کے ساتھ۔ نوجوانوں جناب اویس قرنی جنگ صفین میں مولا امیر کائنات علیہ السلام نے وہ لشکر تشکیل دیا تھا، 10 لشکر تھے، ہر لشکر کا ایک علمدار تھا اور ایک علم بردار تھا، ایک علم تھا ایک علم بردار تھا۔ تو ایک لشکر کا جو علم بردار تھے وہ جناب اویس قرنی تھے۔ 9 لشکر اپنے اپنے علم اٹھا چکے، اویس قرنی ابھی پہنچے نہیں تھے صفین کے میدان میں، اور روایات کہتی ہیں مولا امیر کائنات صفین کے میدان میں اپنی پیروں کی ایڑیوں کو اٹھا کے اویس قرنی کو دیکھ رہے تھے، اویس قرنی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں بھی ایک امام کا انتظار کر رہا ہوں، کیا ہی مزہ ہے کہ امام انتظار کریں، کیا ہی لطف ہے کہ امام انتظار کریں، زبان سے کہہ رہے ہوتے اللہم عجل ولیک الفرج، امام آئیے جلدی آئیے، آپ کا شیعہ ہوں، محب ہوں، چاہنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، کردار سے کہہ دیتا ہوں مولا نہ آئیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے حسینی بنتا ہوں، کردار سے یزیدی بنتا ہوں۔ معذرت جی ہے، آپ کی جوانیاں خدا سلامت رکھے،
ان جوانوں کو اللہ مولا امام زمان کا سپاہی بنائے۔ ایک نوجوان تھے، آخری فکرے پڑھ رہا ہوں، ایک نوجوان تھے ساری رات روتے تھے، مولا آپ کا محب ہوں، چاہنے والا ہوں، ماننے والا ہوں، جلدی آئیے نا، کیوں نہیں آتے آپ مولا؟ مولا مجھے اپنا دیدار کرائیے نا۔ رات کو سو رہے ہیں کہ مولا امام زمان اجل اللہ شریف کی زیارت ہوئی، رو کے کہتے ہیں مولا اتنا آپ کا محب اور چاہنے والا ہوں، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی نماز، کوئی دعا بتا دیجئے جس کے پڑھنے سے آپ کی ہر روز زیارت ہو سکے۔ معصوم نے فرمایا ایسا کرنا تا حکم ثانوی، پانی تم نے نہیں پینا، جب تک میں نہ کہوں دوبارہ پانی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ صبح بیدار ہوا، پیاس لگی ہوئی تھی، پانی کے قریب جانے لگا، پھر کہتا ہے نہیں امام نے منع کیا ہے، پانی نہیں پیوں گا، واپس آ گیا۔ دوپہر کا وقت ہوا، پانی پینے لگا۔ یہی محب ہوتے ہیں جو امام کے کہنے پہ حلال کو بھی چھوڑ دیں۔ ہم کیسے محب ہیں، امام کے کہنے پہ حرام کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ محبت ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ یا علی یا علی، یہ محبت ہے آل محمد سے کہ امام کے حکم کے مطابق اگر امام حلال سے بھی روکیں تو انسان رک جائے۔ ہمیں تو حرام سے بھی روکا ہوا ہے امام نے، ہم پھر بھی نہیں رکتے، حلال سے رک جائے۔ اب نوجوان رات ہو گئی، پیاس کا غلبہ تھا، جون جولائی کے مہینے تھے، پیاس کا غلبہ تھا، شدت پیاس سے زبان خشک، حلق خشک، منہ خشک ہو گیا، پانی کو ہاتھ لگاتا پھر کہتا نہیں امام نے منع کیا ہے، نہیں پیوں گا۔ انتظار کرتے کرتے رات ہوئی، بستر پہ لیٹا، اسے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ کبھی دیکھتا ہے چشمے چل رہے ہیں، کبھی دیکھتا ہے دریا چل رہے ہیں، سمندر چل رہے ہیں، پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، لیکن پانی کو ہاتھ نہیں لگا رہا کیونکہ امام نے منع کیا ہوا۔ ابھی پانی کو سوچتے سوچتے کب نہ جانے اس کو نیند آ گئی، امام کی زیارت ہوئی، امام کو کہتا ہے مولا میں نے سارا دن پانی نہیں پیا، اب مجھے حکم دیجئے پانی پی سکتا ہوں۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، کہتے ہیں مولا وہ وظیفہ بھی بتا دیجئے جس وظیفے کی وجہ سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ امام نے فرمایا جتنا تم سارا دن پانی کے لیے تڑپے ہو اتنا تم میری یاد کے لیے جب تڑپو گے تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود تمہیں ڈھونڈتا ہوا آ جاؤں گا۔ کس کے دل میں تڑپ ہے امام کی؟ کس کے دل میں ہے تڑپ؟ میرے کبیر اللہ سے دوست ذاکر صاحب نے آنا ہو، میں نے فون کان سے لگایا تو قبلہ کہاں قبلہ کہاں قبلہ کہاں، پتہ چلے کہ 10 منٹ کا سفر ہے، ابھی تک ذاکر صاحب نہیں پہنچے۔ میں انتظار کر رہا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، اللہ خیر کرے، کیوں نہیں آ رہے، خیریت سے ہوں۔ 1400 سال 1300 اور کچھ سال گزر چکے ہیں جس امام کی غیبت کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اس کے لیے کون کون مومن ہے جو بے چین اور بے قرار ہوا ہو؟ امام کہتے ہیں ہمارے شیعو صبح صبح اٹھ کے ہمارے اوپر سلام بھیجا کرو، ہم تمہارے سلام کا تمہیں جواب دیا کریں گے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو صبح اٹھ کے اپنے وقت کے امام کو سلام کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ایک بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت امام نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے غیبت کبریٰ میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا کروں میں، کس وجہ سے میں بھیجا گیا ہوں، لماذا خلق، تو کیوں مجھے بھیجا گیا ہے، کیوں کائنات میں آیا ہوں، وقت کے امام کی غیبت میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں کس طرح سے امام کے سپاہیوں میں شمار ہو سکتا ہوں۔ اتنی خاموشی میں چاہتا تھا ان جملوں پہ ہو جائے، آپ نے بہت اچھے انداز میں سنا۔ عزیزان گرامی اپنے وقت کے امام کی معرفت کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کرتا ہے مات میتتن، وہ شہادت کی موت، اور جو بغیر معرفت امام کے چلا جاتا ہے مات میتتن جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اپنے وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے۔ بس 2 جملے، مجھے حکم ہوا تھا
مومنین کی طرف سے مصائب، اور مصائب بھی کل ایک ٹکڑا پڑھا تھا، ایک فاطمہ کی مصیبت پڑھی تھی، صرف 2 جملے پڑھے تھے، اور 2 جملے دوسری فاطمہ کی مصیبت کے۔ 3 سال سن ہے نبی کی بیٹی کا، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے سرکار ختمی مرتبت۔ جیسے مسجد نبوی میں میری مرشد زادی جیسے ہی گئی نا، تو رسول اکرم اپنی مسند سے بلند ہو گئے، ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ بی بی فاطمہ چلتے چلتے ممبر کے قریب پہنچی، کہتی ہیں بابا اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ رسول فرماتے ہیں فاطمہ میرے قریب آ کے بیٹھو۔ ممبر کے پہلے زینے کو عبور کیا، بابا بیٹھ جاؤں؟ فرماتے نہیں فاطمہ میرے زانوں پہ آ کے بیٹھیے۔ جیسے ہی بی بی فاطمہ رسول کے قریب پہنچی، رسول نے اٹھا کے سینے سے لگایا، سینے سے۔ نبی اکیلے کھڑے نہیں تھے، تمام صحابی بھی کھڑے ہوئے تھے۔ 1,23,999 نبیوں کی صفیں کھڑی ہوئی تھیں۔ نبی نے اپنی بیٹی کو اٹھا کے سینے سے لگایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، رو کے فرماتے ہیں میرے صحابیوں دیکھ لو یہ میری بڑی فضیلتوں والی بیٹی ہے، جب تک میری بیٹی بیٹھ نہ جائے تم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی۔ اجر کا من اللہ، اللہ کسی غم میں اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ قبلہ یہی مرشد زادی تھی، 3 گھنٹے 57 منٹ چپ چاپ صحابیوں کے دربار میں کھڑی رہی۔ کسی نے آ کے یہ نہیں کہا بطول تو تھک گئی ہوگی تھوڑا آرام کر لے۔ اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ جب واپس جانے لگی نا، ہاتھ نہ باندھے میں نوکر ہوں آپ کا، میں غلام ہوں۔ جب واپس جانے لگی نا، ایک طرف سے ردا کے دامن کو بی بی زینب عالیہ نے پکڑا ہوا، ایک طرف سے بی بی کلثوم نے۔ بی بی زینب عالیہ کہتی ہیں بی بی کلثوم نے کہا اماں جب تجھے کچھ مانگنا نہیں آتا تو جاتی کیا کرنے ہو؟ بی بی زینب نے کہا اماں تو اور دربار اتنی دیر پہلے تو کھڑی تھی اب بیٹھ گئی۔ ننھی سی زینب کی پیشانی پہ بوسہ دیا، رو کے کہتی ہے زینب ساری دنیا مجھے یہ بات کرے تیرا حق نہیں بنتا، اما میرا حق کیوں نہیں بنتا؟ زینب جب میں گھر سے دربار گئی، میرے گھر اور دربار میں زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ زینب جس دربار میں گئی وہ صحابیوں کا دربار تھا۔ زینب تخت پہ صحابی بیٹھے تھے۔ زینب جب تو گھر سے دربار جائے گی، ہائے کئی گھنٹوں کا راستہ ہوگا، صحابیوں کا مجمع نہیں ہوگا، شرابیوں کا مجمع ہوگا۔ کوئی پتھر مارے گا، کوئی گرم آگ پھینکے گا، لوگ کہیں گے مارو علی کی بیٹی کو، مارو حسین کی اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یہ تھے خطیب اہل بیت وکیل